الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ذکر فرمایا، پچھلے کئی جمعے سے ہم اس کی تفصیل اور اس سے ملنے والے اسباق سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے ہم نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے میدان طیہ کے اندر قید فرما دیا تھا، اور وہ 40 سال تک وہاں پر قید رہے۔ اب اس میدان کے ارد گرد کوئی باڑ نہیں لگائی گئی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ تھا کہ وہ اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ 40 سال گھومتے رہے لیکن میدان سے باہر نہ جا سکے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس قید کو ختم فرمایا اور حکم دیا کہ اب مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر رہو اور خوشی خوشی اپنی جو ہے وہ زندگی کے ایام گزارو۔ اسی کا ذکر آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تم کھاؤ۔ لیکن ساتھ ہی آگے یہ ارشاد فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب بستی میں داخل ہونا ہے تو اس کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، جھک کر اس کے دروازے سے جو ہے وہ بستی میں داخل ہونا ہے۔ ایک یہ حکم دیا گیا، دوسرا کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا قولوا حطۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ یہ دو کاموں کا انہیں حکم دیا گیا۔ فرمایا اس کا تمہیں بدلہ کیا ملے گا؟ جب تم سجدہ کر کے اس دروازے سے داخل ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ گے تو اس کا بدلہ یہ ملے گا نغفر لکم خطایاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ فقط تقاضا کیا ہے؟ اب آپ غور کریں کہ یہ کیسی قوم تھی؟ میدان طیہ جس میں انہیں قید کیا گیا، وہاں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھیجی۔ وہاں کیا تقاضا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو رزق عطا فرما رہا ہے وہ روزانہ کا رزق روزانہ ہی کھا لیا کرو، کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے ایک حکم نہ مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو من و سلوہ ان پر اتر رہا تھا وہ بچا کر رکھنے شروع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا، 40 سال کی قید کو ختم فرما دیا۔ اور آپ نے پیچھے سنا ہوگا، ہم نے بیان کیا تھا کہ دراصل بنی اسرائیل کو بھیجا کس لیے گیا تھا کہ بیت المقدس پر عمالقہ قوم نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ ملا کر جائیں اور ان سے جہاد کر کے بیت المقدس کو ان سے آزاد کروائیں، جس کا انہوں نے حکم نہیں مانا تھا، اور اس میدان طیہ کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی تھی جس کے انہیں سزا ملی تھی۔ یہ نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر نعمتیں نازل فرمائی، پھر ان کو معاف بھی فرما دیا، اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ وہ عمالقہ نامی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ختم فرما دیا ہے۔ 40 سال کے بعد تم اس میدان سے نکلو، بغیر جنگ لڑے بیت المقدس والی بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر طرح طرح کی تمہارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہاں میوہ جات ہیں، وہاں ہر قسم کے فروٹ ہیں، وہاں داخل ہو جاؤ اور بغیر کسی روک ٹوک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جس سے چاہو تم کھا سکتے ہو۔ لیکن تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے
کہ جب تم نے بیت المقدس میں داخل ہونے لگنا ہے تو اس کے دروازے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے گزرنا ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے، دوسرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ یہ دو مطالبے ان سے کیے گئے، لیکن اس بدبخت قوم نے یہ دو مطالبے بھی اللہ پاک کے نہ مانے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ بستی میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے سجدہ کر کے اور جھک کر گزرنے کے بجائے سرین کے بال گھسٹ کر جو ہے وہ یہ بستی میں داخل ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتۃ کہہ کر اللہ پاک کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ یعنی جو حکم اللہ پاک نے دیا تھا اس حکم کو انہوں نے بدل دیا اور اس حکم پر عمل نہ کیا اور اس کے الٹ کر کے یہ بستی میں داخل ہو گئے۔ پھر ان پر عذاب کیا آیا اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا اللہ پاک نے انہیں یہ دو مطالبے ان سے کیے، یہ دو حکم انہیں دیے تھے، لیکن ظالم لوگوں نے، اس ظالم قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو حکم انہیں ملا تھا انہوں نے اس حکم کو بدل دیا۔ پھر کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آسمان سے ان پر عذاب اتارا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فرمایا یہ پہلے بھی اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے آئے تھے، جو اب تک انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھیں، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے اللہ پاک کا حکم نہ مانا اور اس اتنے آسان حکم کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا اور حکم الہی کو بدل دیا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کا مرض اتار دیا۔ طاعون کا مرض کیسا ظالم ان پر اترا؟ فرمایا کچھ ہی دیر میں 70,000 اسرائیلی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ 70,000 اسرائیلی اس طاعون کے مرض میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ پہلی قوم تھی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کا عذاب نازل فرمایا تھا۔ اس سے پہلے کسی قوم پر یہ عذاب نازل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل پہلی قوم تھی جن پر اللہ پاک نے طاعون کا مرض نازل فرمایا تھا، اور فرمایا یہ اللہ پاک کا عذاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنے نافرمان بندوں پر اس عذاب کو بھیج دیتا ہے، لیکن قربان جائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طاعون کے مرض کو امت محمدیہ کے لیے نفع والا بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے علاقے میں طاعون کا وبا پھیل جائے، فرمایا وہ اس پر صبر کرے، اسی علاقے میں رہے اور اس کو یہ سمجھ کے قبول کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری قسمت میں لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہنا ہے۔ فرمایا اگر اسی مرض میں وہ فوت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض کو بھی انعام بنا دیا۔ لیکن یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے ان سے تقاضے کیے گئے، لیکن انہوں نے اس کو بھی پورا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ طاعون کا عذاب نازل فرما دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر بھی چاہے بندے کی توبہ کو قبول فرما سکتا ہے۔ بندہ یہاں پر موجود رہ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ پاک اسے بھی قبول فرمانے پر قادر ہے۔ بندہ کسی اور جگہ پر جا کر توبہ کرے تو اللہ پاک اسے بھی سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جا کر، اس بستی میں جا کر خاص کیفیت کے اندر اس بستی کے دروازے سے سجدہ کر کے گزرنے کی حالت میں اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنے کی صورت میں ان کی توبہ قبول کرنے کو مشروط کیوں کر دیا؟ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کی توبہ میدان طیہ میں بھی قبول ہو سکتی تھی، اگر وہاں سے پہلے بھی ان کے گھروں میں بھی قبول ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ بیت المقدس میں جاؤ، وہاں جا کر میری بارگاہ میں توبہ کرو اور اس دروازے میں خاص کیفیت کے اندر سجدہ کرتے ہوئے بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہونا، تب میں تمہاری توبہ قبول کروں گا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا
अल-मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, फरमाया मस्जिद अक़्सा वो है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। मस्जिद अक़्सा के इर्द गिर्द बरकत क्या है? फरमाया मस्जिद अक़्सा के इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया और औलिया के मज़ारात हैं। तो बनी इसराइल से कहा गया कि तौबा तुम्हारी यहाँ भी कबूल हो सकती है, लेकिन तुम गुनाहगार हो, जाओ मस्जिद अक़्सा के इर्द गिर्द मेरे अंबिया के मज़ार हैं, मेरे औलिया के मज़ार हैं, वहाँ जाकर मेरी बारगाह में तौबा करो। वहाँ पर मेरी रहमतों की बरसात हर वक्त बरस रही है, तो वहाँ जाकर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े से तुम्हें मुआफ़ फरमा देगा। और करें, अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया के सदक़े, औलिया इकराम के सदक़े, उनके मज़ारात के सदक़े गुनाहगारों की तौबा को कबूल फरमाता है। वगरना बनी इसराइल की तौबा मैदान तिया के अंदर अल्लाह पाक कबूल करने पर कादिर था, लेकिन ये सारी शराइत इसीलिए रखी गई कि जाओ अल्लाह पाक के नेक बंदों की अजमत तुम्हें पता चले, और जो रहमत उनके ऊपर बरस रही है उसका छींटा तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाएगा, अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो इसलिए आज लोग सवाल करते हैं ना, आप मज़ारात पर जाते हैं, आपको वहाँ पर क्या हासिल होता है, क्या मिलता है? हदीस कुदसी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरा वली अगर मुझसे कोई चीज़ तलब करता है, मेरा नेक बंदा मुझसे कोई चीज़ मांगता है तो मैं ज़रूर उसे अता फरमाता हूँ। और अगले अल्फाज में क्या फरमाया? फरमाया अगर वो किसी चीज़ से पनाह मांगता है तो मैं रब होने के नाते उसको उस चीज़ से पनाह अता फरमा देता हूँ। तो हम मज़ारात पर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है। अगर वहाँ जाकर हम उनके सदक़े से अल्लाह पाक की बारगाह में जो है वो दुआ करें, उनके सदक़े से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और नेकियों का जज्बा बंदे के दिल में मोजज़न फरमा देता है। यह है वहाँ जाने की बरकत, और इसीलिए बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस की बस्ती में जाने का हुक्म दिया गया था। आगे सुनिए, एक मशहूर वाक़या है, आपने बहुत दफ़ा वो सुना होगा, और ये वाक़या कहाँ लिखा है? ये बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है, 3470 नंबर हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या अपने असहाब को सुनाया था। फरमाया पिछली उम्मतों के अंदर एक बहुत ही गुनाहगार शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे तौफीक अता की। उसने कहा गुनाह बहुत हो गए कि अब वक्त आ गया कि मैं अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करूं। वो एक बंदे के पास किया जो दीनी हुलिये वाला था, लेकिन उसके पास कोई इतना दीनी इल्म नहीं था। उसने जाकर पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं, आपकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं हो सकती। उसने क्या किया? उसे बताने वाले को ही कत्ल कर दिया। अब क्या हुआ? 100 जो है वो कत्ल उसके पूरे हो गए। जब उसने 100 कत्ल कर लिए, फिर अल्लाह पाक ने उसे तौफीक अता की, तो वो एक और नेक बंदे के पास गया, एक आलिम के पास गया। उससे जाकर पूछा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा? तो उस बंदे ने कहा हाँ, अल्लाह तबारक व तआला तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। फलां जगह चला जा, वहाँ अल्लाह पाक के नेक बंदे अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ हैं, जा उनके साथ तू भी इबादत करने लग जा। अल्लाह पाक उनकी बरकत से तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, अल्लाह पाक उनकी बरकत से तेरे गुनाहों को बख्श देगा। और ये याद रखना है, ये कोई कहानी नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, और ये वाक़या नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने असहाब को सुना रहे हैं। फरमाया वो बंदा उन नेक लोगों की तरफ चल पड़ा, रस्ते के अंदर उसका इंतकाल हो गया। अब अजाब के फरिश्ते भी आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, दोनों ने आपस में तकरार की। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करने के लिए निकला था, ये नेक लोगों की सोहबत में बैठने के लिए निकला था, इसलिए इसकी रूह को हम जन्नत के अंदर लेकर जाएंगे। अजाब वाले फरिश्तों ने क्या कहा कि इसने पूरी जिंदगी कोई नेकी तो की नहीं है, फिर इसकी बख्शिश कैसे हो सकती है, लिहाजा हम इसे जहन्नम के अंदर लेकर जाएंगे। वहां पर अल्लाह पाक की तरफ से एक तीसरा फरिश्ता भेजा गया। उसने आकर कहा यार फैसला आपका नहीं हो पा रहा, फैसला यूं कर लो कि ये अपने घर से चला है, इसने फलां जगह जाना है, इसका सफर नाप लो, जिस तरफ इसका फासला कम हो वही फरिश्ते इसकी रूह को लेकर चले जाएं। अब जब सफर को नापा गया तो गौर करें,
اللہ پاک اپنے اولیاء کی شان کو کیسے ظاہر فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے گھر والی زمین تھی اس کو حکم دیا کہ پھیل جا، اور جو اولیاء کی طرف والی زمین تھی اسے حکم دیا کہ سکڑ جا۔ جب انہوں نے اس زمین کو ناپا تو وہ ایک بالشت صرف اولیاء کی طرف نزدیک تھا۔ تو رحمت کے فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی روح کو ہم جنت کے اندر لے کر جائیں گے اور اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ غور کریں، بندہ صرف اولیاء کی طرف نکل پڑے، نیک بندوں کی صحبت کے لیے نکل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرے، ان کے مزارات پر جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، اور یہ علامہ ابن جوزی کون تھے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، مفسر، فقیہ، بہت بڑے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ علماء نے انہیں حافظ الحدیث کا لقب دیا ہے۔ علامہ ابن جوزی حافظ الحدیث تھے۔ اب آپ سوچیں گے حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام کی 1,00,000 احادیث مبارکہ ما سند کے ساتھ زبانی یاد ہوں، اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں 1,00,000 سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث زبانی یاد تھی، اور 300 سے زیادہ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، اور ان کے اندر کئی کی کتابیں 20 جلدوں کے اندر مشتمل ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور آپ نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا کہ پوری زندگی جن کلموں کے ساتھ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث لکھی ہیں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے غسل کو جو پانی گرم کیا جائے وہ میرے قلم کے تراشوں سے گرم کیا جائے گا، اور آپ کی وصیت کے مطابق ان قلم کے تراشوں سے ان کے غسل کے لیے پانی گرم کر کے ان کو غسل دیا گیا تھا۔ اتنے بڑے عالم دین، آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر 10 نوجوان رہتے تھے اور بہت ہی گناہ گار تھے، ہر وقت دنیاوی عیش و عشرت کے اندر رہنا، اللہ پاک کی عبادت سے بہت دور تھے۔ ایک دفعہ وہ بغداد کے چوک میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ یار بازار سے کوئی چیز خرید کے لے آؤ۔ اب وہ دوست گیا اور بڑی دیر لگانے کے بعد نا ایک تربوز لے کر آ گیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا، اور تربوز لے کر آیا اور ہنستا ہوا آ رہا ہے۔ انہیں بڑا غصہ آیا کہ ایک تو آیا دیر سے اور پھر لے کر کیا آیا تربوز، اور وہ بھی ہنستا ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ، اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہتا کہ میں بڑی عجیب چیز لایا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نظر آ رہا ہے یہ تربوز ہے۔ کہتا ہے یہ عام تربوز ہی، لیکن اس تربوز کے ساتھ اللہ پاک کے ولی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں، میں نے یہ تربوز عام قیمت سے بڑھ کر 20 دینار کے اندر خرید کر یہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اب دوستوں نے اس تربوز کو چومنا شروع کر دیا کہ ایک اللہ پاک کے ولی کے اس کے ساتھ ہاتھ لگ گئے ہیں۔ فرمایا اس تربوز کو چومنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو گناہوں سے نفرت عطا فرما دی، اور وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کے نیک اعمال کرنے میں مشغول ہو گئے۔ غور کریں، یہ واقعہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا نا، آپ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھے کہ جب آپ کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ ہوا نا، آج تو لوگ اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ایک دور میں بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا۔ حکمران یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک اللہ پاک کی مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کی مخلوق نہیں ہے۔ اس وجہ سے حکمرانوں نے آپ پر بہت ظلم کیے، آپ کو قید کے اندر رکھا، اور اتنے ظالم کوڑے آپ کو لگواتے، فرمایا اگر وہ کوڑا ہاتھی کو لگایا جاتا تو اس کا پیٹ بھی زمین کے ساتھ لگ جاتا۔ آپ کو ایک ایک دن کے اندر 70 کوڑے ایسے لگائے گئے، 100 کوڑے ایک ایک دن میں آپ کو لگائے گئے، لیکن آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، جو اللہ پاک کا حکم ہے وہی میں بیان کروں گا، مجھے جتنی مرضی سزا دینی ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔
اور ان کے پہلو میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا۔ اور جو بندہ پوری زندگی اللہ پاک کے دین کے لیے وقف کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ پاک کے دین کے لیے وقف کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اندر، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے گزار کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو اجاگر فرما دیتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرمایا ان بدعتیوں سے، ان حکمرانوں سے، ان ظالموں سے کہہ دو آج تم مجھ پر ظلم کر لے ہو، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں بدل سکتا، تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کر دیں گے۔ جب میں دنیا سے جاؤں گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے میری کیسی محبت پیدا کر دی ہے۔ اور جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے گئے تو فرمایا 6 لاکھ لوگوں نے آپ کے جنازے میں شرکت فرمائی، اور جو قول آپ دنیا میں کہہ کر گئے تھے اس قول کو اللہ پاک نے سچ فرما دیا۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان صرف فرق یہ جنازے ہی کر دیں گے، اور چیز فرق کوئی نہ بھی کرے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ غداری نہیں کرتا، نبی کریم علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص رہتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ پاک دنیا والوں کے دلوں میں اس کی کیسی محبت پیدا فرماتا ہے۔ آج اس دور کے اندر اس کی مثال دیکھنی ہے تو یہ 3-4 سال پہلے شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتقال ہوا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے پوری زندگی جیلیں برداشت کی، ظلم برداشت کیا، لیکن اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب بھی کبھی وہ نکلے تو ختم نبوت کے لیے نکلے، ناموس رسالت کے لیے نکلے۔ پھر کیسا انعام ملا کہ جب اس دنیا سے گئے تو اتنا بڑا جنازہ کہ لوگ کہتے ہیں تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا گیا۔ کہاں کہاں سے لوگ آئے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء جن کو 60 70 سال حضور علیہ السلام کی حدیث سے پڑھاتے ہوئے گزر گئے، وہ صرف جنازے میں اس نیت سے شرکت کرنے کے لیے آئے کہ ایک سچے عاشق رسول کا جنازہ ہے، جنازے میں شرکت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ میں نے خود اس جنازے میں شرکت کی، بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث ہم نے دیکھے عوام میں کھڑے ہو کر اس جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں خود ایک عالم دین کے ساتھ جنازے میں گیا تھا، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے، بڑی مشکل سے چل رہے تھے، لیکن کہا اس عاشق رسول کے جنازے میں ضرور جانا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے گا۔ یہ اللہ پاک انعام فرماتا ہے۔ یہ تو دنیا کا انعام ہے، آخرت کا انعام تو ابھی باقی ہے۔ جتنے بھی آپ کے مخالف تھے وہ پوری زندگی آپ کو جو بھی کہتے، لیکن جب دنیا سے وہ چلے گئے تو یہ بات ضرور کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سچا عاشق رسول دنیا سے چلا گیا۔ پھر ایسے اللہ پاک انعام عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی محبت کا صدقہ، ان کے عشق رسول کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کا سچا عاشق رسول بنائے اور آپ کے دین کے ساتھ وفاداری کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔